السلام علیکم۔ الحمدللہ اسم کے چار پہلوؤں کے بعد اب ہم مرکبات یا جملوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور مرکبات کس کو کہتے ہیں؟ کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ کمپاؤنڈ، یہاں جو ہم کمپاؤنڈ کے معنی لے رہے ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ۔ اب ہم انہیں جب مرکبات بنائیں گے انشاءاللہ اسم کی مدد سے، تو اب جو ہم نے اسم کے چار پہلو پڑھ لیے نا، انہیں کو ہم بطور قاعدے کے طور پہ استعمال کریں گے، اور یہ آگے چند مختلف طرح کے مرکبات جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں، مرکبات کو اگر ہم دو بڑے حصوں میں تقسیم کریں تو ایک ہے مرکب ناقص اور دوسرا ہے جملہ، یعنی مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص ایسا مرکب ہے جس سے ہمیں کوئی بات مکمل نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک سخت عذاب، اللہ کا رسول وغیرہ، تو یہ کسی جملے کا حصہ تو ہو سکتے ہیں، اس سے جملے کا آغاز ہو سکتا ہے، جملے کا اختتام ہو سکتا ہے، جملے میں درمیان میں آ سکتا ہے، مگر یہ مکمل بات نہیں ہے، یعنی اس کو ہم مکمل جملہ نہیں کہیں گے، تو ہم اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، یعنی اس میں بات ادھوری ہے، اور اس کے مختلف قسمیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دوسرے وہ جو الفاظ ہیں، جیسے مسجد کشادہ ہے، اب اس سے بات مکمل ہو گئی، مفہوم مکمل ہو گیا، کوئی اطلاع ہے، کوئی حکم ہے، کوئی خواہش ہے، تو ہے یہ بھی مرکب، مگر یہاں بات مفہوم مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو ہم جملہ کہتے ہیں، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، ان کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ اور یہ دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ عربی کے اندر وہ جملہ جو کہ اسم سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، وہ جملہ جو کہ فعل سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو مرکبات کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک وہ جو کہ مرکب ناقص ہے، اور دوسرا جو ہے مرکب تام ہے۔ مرکب تام سے مراد جملہ ہے، وہ جملہ جو اسم سے بھی شروع ہو سکتا ہے، جیسے اللہ علیم یا محمد رسول، اللہ جاننے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یا جملہ فعلیہ جیسے قرأ حامد کتابا یا جلس زید، تو قرأ اور جلسہ یہ جو ہے یہ فعل ہے، تو قرأ حامد، حامد بے شک اسم ہے مگر قرأ فعل ہے، تو جملہ فعل سے شروع ہوا تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ مگر فی الحال ہم جملے تک پہنچنے سے پہلے مرکب ناقص کو سمجھیں گے، اور ہم نے جو ان مختلف مرکبات کو جو ہم پڑھنے جو مرکب ناقص کے ذیل میں آتے ہیں وہ پانچ ہیں، جیسے مرکب عطفی ہم پڑھیں گے کتابوں و قلم، یا مرکب توصیفی پڑھیں گے جیسے کتاب جمیل، یا مرکب اضافی پڑھیں گے کتاب اللہ، یا مرکب جاری پڑھیں گے فی الکتابی، اور آخر میں ہم پڑھیں گے حاضر الکتاب، یہ کتاب مرکب اشاری۔ تو یہ پانچ طرح کے مرکب پڑھ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان میں ایک سے زیادہ اسم ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ اسم ہے، مگر مفہوم نامکمل ہے، ادھورا ہے، جیسے کتاب و قلم، کتاب اور قلم، اب بات تو مکمل نہیں نا، یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے، یہ بات مکمل ہو جاتی ہے، تو جب بات مکمل ہو جائے تو وہ جملہ ہو جاتا ہے، اور اگر بات مکمل نہیں ہو رہی ہے تو وہ مرکب ناقص ہے۔ تو یہ پانچ مرکبات کو پڑھیں گے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ان ویڈیوز کو دوبارہ دیکھیں جس میں ہم نے اسم کے چار پہلوؤں کو پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ اس سب سے پہلے ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرکب عطفی۔ مرکب عطفی ایسا اسم، ایسا مرکب، ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس میں دو اسماء کے درمیان، مفرد سے مراد کے سنگولر عدد میں نہیں بلکہ ایک سنگل ورڈ، تو دو سنگل ورڈز کے درمیان حرف عطف آتا ہے۔ اس سبق میں ہم دو حرف عطف پڑھ رہے ہیں، ایک ہم پڑھ رہے ہیں وا، اس کے معنی اور ہے، دوسرا او کے معنی یا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، سما ہے، اور بہت سارے ام ہیں، فا ہے وغیرہ، مگر فی الحال ہم اپنے چیپٹر کو جو ایگزامپلس ہم دیں گے وہ انہیں دو حرف عطف پہ دیں گے۔ وا کے معنی او، جیسے لبن و معون، کچھ دودھ اور کچھ پانی، او موانی یا کے، لبن او معون، کچھ دودھ یا پانی۔ کچھ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ لبن جو ہے اس پہ ال نہیں لگا ہوا، تو یہ کامن ناؤن ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کس دودھ اور کس پانی کی بات ہو رہی ہے، تو ہم نے اس کو نکرا رکھا ہے، کچھ دودھ اور کچھ پانی، اور لبن و معون، لبن او معاون، کچھ دودھ یا کچھ پانی۔ تو یہ مرکب عطفی ہے، آسان ہے، اس میں درمیان میں وا یا او آ جاتا ہے، اور بھی عرف عطف ہوتے ہیں، مگر فی الحال ہم نے اس سبق میں وا اور او کا رکھا ہوا ہے۔ اس کا جو اہم ترین قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی اسم ہوتے ہیں ان کی حالت اور وسعت یکساں ہوتی ہیں۔ جیسے دارن اور مسجد میں آپ دیکھیں کہ دارن اور مسجد دونوں حالت رفع میں، تو جتنے بھی اسم ہوتے ہیں مرکب عطفی میں، او آ جائے، وا آ جائے وغیرہ، تو بس ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ جملہ نہیں ہے، جملہ بلکہ یہ مرکب عطفی ہے۔ جتنے بھی اسما ہوں گے، اسم کی جمع اسما ہوتی ہے، تو جتنے بھی اسما ہوں گے ان کی حالت یکساں ہوتی ہے، یا سب رفع ہوں گے یا سب نصب ہوں گے یا سب جر ہوں گے، اسی طرح وسعت میں بھی یکساں ہوں گے، سب نکرہ ہوں گے یا سب معرفہ ہوں گے۔ تو الحمدللہ یہ مرکب عطفی ہمارا مکمل ہوا، اور انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں ہم مرکب توصیفی پڑھیں گے۔